یہ جو جملے کی بات کر رہے ہیں یہ بعض اوقات ایسی ہم جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جیسے کہ اس دفعہ میں نے یہی بات آگے آ رہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی پھر تم چہرہ پھیرو گے وہیں اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ ایک اندازے کے ساتھ کریں گے نا، پھر اندازے سے پھر آپ کی انسانی عقل جو کہتی ہے عموماً جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں جدھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ادھر ہی بیت جو ہوتا ہے، تو آپ سورج کا اندازہ رکھ کے شروع کر لیں، تھوڑا بہت جو فرق ہوگا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے وہیں اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ جی شروع کریں۔ تو جی ہم نے یہ بات کر لی ہوئی ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کہ کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی جس پر کانو تھے وہ علیہا اس پر۔ یہ تو سنانا تو تسی سے سنائیں یہ آیت تو سنا دی، ہاں اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوقوف کہا ہے، تو یعنی کہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ کہنے والوں کو بیوقوف اللہ نے کہا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا تھا پہلے ہی بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف دیا ہے، تو ادھر بھی حکم اللہ کا تھا ادھر بھی حکم اللہ کا ہے، تو اللہ کا حکم ماننے پر تعجب کس بات کا ہے؟ جو تعجب کر رہے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو بیوقوف کہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اللہ کے حکم پر اعتراض کریں اصل میں بیوقوف وہ ہے، وہ ایمان والوں کو تو بیوقوف کہتے ہیں، اصل میں بیوقوف وہ خود ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں پر استہزاء کریں، مذاق اڑائیں، تعجب کریں اور اس طرح کی باتیں بات چیت کریں، نکتہ چینی کریں، طنز و مزاح کریں، وہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ اچھا جی، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یعنی مشرق اور مغرب، جیسے کل حاج صاحب بھی کہہ رہے تھے نا، مشرق سے مراد صرف مشرق نہیں ہے، مغرب سے مراد صرف مغرب نہیں ہے، یعنی ادھر کے سارے حصے کو آپ مشرق کہہ لیں، ادھر کے سارے حصے کو آپ مغرب کہہ لیں۔ اور اسی طرح اللہ نے مشارق والمغارب کہا ہے، تو وہ کئی ستاروں، یعنی جتنے بھی ستارے جو ہیں وہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور یہ تمام ستارے جو ہیں ان کا ایک طلوع ہونا جو ہے وہ ان کا مشرق ہو گیا، ان کا جہاں وہ غروب ہوتے ہیں ان کا مغرب ہو گیا، تو اس لیے آتے بہت سے مشرق ہو گئے اور بہت سے مغرب ہو گئے، مشارق اور مغارب ہو گئے۔ اور مشرق رب المشرقین والمغربین بھی کہا گیا ہے کہ دو مشرق اور دو مغرب کا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے کبھی سورج جو ہے وہ ادھر سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب یہ مشرق ہے، کبھی سورج ادھر سے راؤنڈ ہوتا رہتا ہے نا تو تھوڑا سا، تو کبھی ادھر سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی مشرق مان رہا ہے، تو وہ بھی مشرق ہے، وہ بھی مشرق ہے، یعنی یہ سارا جو ہے وہ مشرق ہے۔ اور اس طریقے سے کبھی ادھر غروب ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا مغرب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ مدینہ طیبہ کے شمال میں ملک شام، یعنی شام کا علاقہ، اس وقت فلسطین جو ہے وہ شام میں ہی شامل تھا، تو یعنی فلسطین بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مدینہ کے کدھر ہے؟ شمال کی طرف، یعنی اس طرح ہم اندازہ لگائیں تو ادھر، اور بیت اللہ جو ہے وہ بالکل ادھر تھا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل برعکس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، وہ جس کا چاہے حکم دے، اس نے ادھر حکم دیا تھا، ادھر حکم دیا ہے۔ اچھا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہے صراط مستقیم کی۔ تو ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے وہ صراط مستقیم نہیں تھا؟ وہ بھی صراط مستقیم تھا، تو پھر وہ بھی صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو پہلے اللہ کا حکم ادھر تھا تو یہ صراط مستقیم تھا، پھر اللہ کا حکم یہ ہے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ دو باتیں نہیں، حکم ہے اللہ کا، تو اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے نا، اللہ ایک ہے، اسی کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، ٹھیک ہے؟ اس کی مرضی۔ اور آگے اللہ نے بتائی ہے وجہ کہ کیوں۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ کریں، حافظ آپ کریں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسط امت درمیان۔ ہاں جی، وسط درمیانی، اور وسط کا معنی بہتر اور افضل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات درمیانی جو چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ انسان کی عمر میں وسط، جو عمر وسط ہے، درمیانی عمر، وہ بہتر ہے یا آخری یا پہلی؟ تو وسط جو ہے وہ بہتر کے معنی میں بھی آتا ہے، وسط کا معنی صرف درمیان ہی نہیں ہے، اس کا معنی بہتر بھی۔ اور وسط کا معنی ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کا معنی عدل بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتدال، یعنی کہ راہ اعتدال پر ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے،
تو معتدل اعتدال والی. کیسے؟ جو یہود ہیں کئی نبیوں کو وہ نہیں مانتے، اور جو نصرانی ہیں عیسائی تو کئی نبیوں کو وہ نہیں مانتے. تو کئیوں کو تو یہودی نہیں مانتے اور کئیوں کو عیسائی نہیں مانتے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معتدل امت ہے، یہ سب نبیوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی سب جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں، یعنی تمام معاملات میں عقائد میں افراد کا شمار، کوئی تشدد کر گیا، کوئی تساہل کر گیا ہے. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وسط امت ہے، معتدل امت ہے، کہ یہ نہ تو تشدد کی راہ پر ہے، نہ یہ تساہل کی راہ پر ہے، عین حق پر ہے اور معتدل ہے، افراد اور تفرید کا شکار نہیں ہے. اچھا جی. لِتَكُونَ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ الناس لوگوں پر، وَيَكُونُ اور یکونو ہو الرسول علیکم آپ پر شہیداً گواہ، وما اور. تو یہ گواہی تین طرح کی ہے جی. ایک گواہ جو ہے گواہی اس دنیا میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ کیا میں نے یہ دین تمہارے اوپر تمہیں پہنچا دیا، تو سب نے بیک زبان کیا کہا تھا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو یہ سب گواہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوئے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں سب پر کہ میں نے یہ پہنچا دیا. پھر صحابہ نے گواہی دی کہ پہنچا دیا، آگے تابعین نے بھی گواہی دی پہنچا دیا. اور اسی طریقے سے جو لوگ اس دین کو آگے پہنچائیں گے، اس پر لگیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے اور باطل کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ قیامت والے دن جو ہے وہ گواہی دے سکیں گے. جنہوں نے یہاں اس دین کا کام نہیں کیا وہ قیامت والے دن اس چیز کی گواہی نہیں دے سکیں گے. امت محمد والی گواہی وہ نہیں دے سکیں گے. پہنچائیں گے تو گواہی دیں گے نا کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا، صحابہ نے آگے تابعین کو گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، تابعین نے آگے امت کو گواہی دی کہ صحابہ نے اس دین کو پہنچا دیا. ہم بھی اس دین کو آگے پہنچائیں گے تو ہم گواہی دے سکیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ گواہی نہیں دے سکتے. ایک گواہی ہے. اور ایک اسی طریقے سے ایک گواہی یہ ہے کہ کئی نبیوں کی امتیں اور امت کے لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس نبی آیا ہی نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کی جو امت ہے نا وہ انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو نبی کوئی نہیں آیا. تو نوح علیہ السلام نے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو تیرا دین پہنچایا 950 سال، اور وہ کہیں گے ہم نبی نہیں آیا. تو اللہ فرمائیں گے آپ کا کوئی کون گواہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے، امت محمد ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کتاب کی بنیاد پر یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیری اس کتاب میں لکھا ہوا ہم نے پایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو حق دین پہنچا دیا تھا. تو جنہوں نے یہ کتاب ہی نہ پڑھی تو وہ گواہی دے سکیں گے؟ قرآن نہ پڑھا وہ گواہی کیسے دیں گے؟ یہ نہیں کہ ہوتے جھوٹی موٹی کو مان لے گا کوئی وکیل ہے تو وکالت کی تھی تو رات میں کیس اسٹڈی کیتا تو صبح گواہی دے دے گا. نہیں چلنا، جنہیں کیتا ہے وہی دے گا. باقی تو یعنی جنہوں نے اس دنیا میں سجدہ کیا ہے وہاں جا کے سجدہ کر سکیں گے. جنہوں نے اس دنیا میں گواہی دی ہے اس قرآن کی وہ وہاں پر گواہی دے سکیں گے. یہ جو گواہی دینی ہے انسان ہے پھر بھی اللہ کی مرضی سے دینی ہوگی نا اپنے جیسے. دیکھیں جنہوں نے وہ تو شفاعت والی بات ہے، سفارش والی بات ہے، وہ اللہ کی مرضی سے سفارش کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں بول سکے گا نا وہاں پر. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائیں گے نا، ہاں بھی بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا تھا نوح علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو یہ اس میں ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ السلام نے ان تک دین پہنچایا ہے، تو گواہی دے دیں گے. تو جنہوں نے یہ قرآن پڑھا ہی نہیں تو کیسے گواہی دیں گے؟ ٹھیک ہے جی آگے. وما اور نہیں جاننا ہم نے بنایا قبلہ التی جو کنتا آپ تھے علیہ پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانے میں یتبع کون اتباع کرتا ہے رسول ممن ان میں سے جو ینقلب پھر جاتا ہے
اللہ کے بھائی اپنی ایڑیوں کے بل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اس میں کہ پہلا قبلہ سے جب دوسرا قبلہ کرنے کا مقصد اور وجہ کیا ہے. یہاں پر کہ اللہ لنعلم من یتبع الرسول، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں جو آپ نماز پڑھتے رہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے نا، ٹھیک ہے. اور لیکن جو قریش والے لوگ تھے نا، اہل قریش تھے یہ مکہ والے، یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہو. یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا قبلہ کون سا ہو؟ بیت اللہ کو. لیکن تب کون سا تھا؟ تب کون سا تھا؟ بیت اللہ. اللہ تب وہاں مکہ والے پسند کرتے تھے بیت اللہ کا ہو، تب اللہ نے حکم دیا کہ کون سا ہوگا؟ بیت المقدس کا. اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے. پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو 16-17 ماہ تو آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، اور پھر اللہ کا حکم ہو گیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب آزمائش ان کی ہو رہی، ادھر جا کے آزمائش ان کی ہو گئی کہ اب بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ والے، کیونکہ مدینہ میں جو یہود بستے تھے اور جو اہل کتاب تھے ان سب کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو مدینہ والے جو ہیں وہ اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، مدینہ میں تو ویسے یہودی رہتے تھے، تو اہل کتاب کا قبلہ جو بیت المقدس تھا، تو ان کا قبلہ جو بیت المقدس تھا اب اللہ نے بیت اللہ کر دیا. اب اللہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے. سمجھے بات کی؟ اچھا جی، یہ صرف اللہ نے بلا وجہ نہیں کیا، ایسا کسی وجہ سے کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بہت بھاری ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. آگے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آخری بات کہ صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ جو ہمارے ساتھی جو ہے وہ مکہ میں فوت ہو گئے اور پھر جو 16-17 ماہ کے اندر جو ہے پھر اسی اسلام میں جو لوگ شہید ہو گئے اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. ایسے صرف ایک منٹ، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ فکر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تم فکر نہ کریں اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع. اچھا، وہاں حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ کہا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے. اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کو ایمان کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. جواب کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع. اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا ایمان ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے، وہ دین کی اخوت میں ایمان میں وہ شامل نہیں ہے. سورۃ توبہ میں آتا ہے نا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ جب یہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ کو ادا کر لیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دیں، یہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں. تو اخوت کے دائرے میں وہ شامل ہوگا جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جو نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اخوت کے دائرے میں بھی شامل نہیں ہوگا، وہ ایمان میں بھی شامل نہیں ہوگا. اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. آپ نے اگلی آیات جو نا وہ 5 تیار کرنی ہے.